علیکم کلاس 5. آج ہمارا سوشل اسٹڈیز کا 21 لیکچر ہے. آج ہم یونٹ 5 کی ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے پیج 38 پر. ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا تھا کل، تو آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کو دیکھیں گے. اس کا پہلا کوسچن ہے ڈسکرائب دا سروسز آف سر سید احمد خان. یہ سارے کوسچنس کے آنسر بیٹا میں نے پی ڈی ایف میں دے دیے ہیں، آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گا. اس میں سارے کوسچنس کے آنسر آپ کے ریٹن میں موجود ہیں، وہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر کرنے ہیں، وہ سارے آپ کو مل جائیں گے. یہ آگے بلینکس جو ہیں وہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں. یہاں پر لیپ ایئر کنٹینس لیپ ایئر میں کتنے دن ہوتے ہیں فیبری کے؟ ڈیش ڈیز آف فیبری. لیپ ایئر میں فیبری میں 29 ڈیز ہوتے ہیں. 29 آپ نے یہاں لکھنا ہے. ڈیکیڈ کنٹینس ڈیش ایئرز. ایک ڈیکیڈ میں کتنے سال ہوتے ہیں؟ 10 سال ہوتے ہیں. ڈیکیڈ کتنے سالوں کو کہتے ہیں؟ 10 ایئرز کو. تو یہاں کیا آئے گا؟ 10. دیر آر ڈیش ایئرز ان اے سینچری. اب سینچری میں کتنے سال ہوتے ہیں؟ آپ سینچری سے اچھی طرح واقف ہیں. 100 رنز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر سینچری ہو جاتی ہے. تو 100 ایئرز کمپلیٹ ہونے پر ایک صدی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، سینچری بن جاتی ہے. دا مسلم لیگ واز فاؤنڈیڈ ان 1906. مسلم لیگ کب اس کی بنیاد پڑی تھی؟ مسلم لیگ کب بنائی گئی تھی؟ 1906 میں. ڈیش واز گیون دی ٹائٹل آف ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر کا ٹائٹل کس کو دیا گیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کو. ٹھیک ہے، قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہلائے تھے. دی لاسٹ وائس رائے آف انڈیا واز. جو سب سے آخری وائس رائے تھا انڈیا کا، جو انگریز تھا، وہ کون تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن. لاسٹ وائس رائے کا نام یہ تھا. اس کے بعد ہے ٹک کراس کی ایکسرسائز. سملا ڈیپوٹیشن کالڈ آن لارڈ ماؤنٹ بیٹن. سملا ڈیپوٹیشن جو تھا وہ کس نے بلایا تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے. نو کراس آئے گا. دا فرسٹ میٹنگ آف مسلم لیگ واز ہیلڈ ان کراچی. نو کراس آئے گا. مسلم لیگ کی سب سے پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی؟ ڈھاکہ میں. سر سید احمد خان ڈیلیورڈ الہ آباد ایڈریس. سر سید احمد خان نے الہ آباد کا خطاب کیا تھا. نو کراس آئے گا. الہ آباد کا خطاب کس نے کیا تھا؟ علامہ اقبال نے. مولوی فضل الحق پریزنٹڈ دا لاہور ریزولوشن. دس از دا رائٹ. یہ بالکل ٹھیک ہے. مولوی فضل الحق نے قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور جس کو اس وقت کہا گیا تھا، وہ پیش کی تھی. یہ ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے. آج ہم نیا چیپٹر تھوڑا سا اپنا سٹارٹ کر لیتے ہیں. ہمارا چیپٹر نمبر 5 ہے فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ. یعنی آج ہم اپنا یونٹ 5 سٹارٹ کرتے ہیں. فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ یعنی ہماری حکومت کا وفاقی نظام. ہماری حکومت کا کیا کیا نظام ہے، کیسے یہ حکومت بنتی ہے، کیا ہے، یہ سب ہم اس چیپٹر میں تھوڑا سا دیکھیں گے. پہلا ہمارا ہے نیڈ ٹو ہیو اے گورنمنٹ، کہ ایک حکومت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، ضرورت ہی ہمیں کیوں پیش آتی ہے. ٹھیک ہے. ان پاسٹ یعنی ماضی میں ڈفرینٹ فیملیز lived ٹوگیدر دیٹ ور نون ایز اے ٹرائب. یعنی مختلف خاندان اکٹھے ایک جگہ رہا کرتے تھے تو انہیں ہم کیا کہتے تھے؟ ایک قبیلہ کہتے تھے. ایوری ٹرائب ہیڈ اے لیڈر. اب ہر قبیلے کا ایک لیڈر، ایک ان کا ہیڈ ہوتا تھا. مینی ٹرائبز ور لیونگ ان ون ریجن. اب بہت سارے جو ٹرائبس تھے، بہت سارے قبائل جو تھے وہ ایک ہی ریجن میں، ایک ہی خطے میں رہتے تھے. آفن دے وڈ فائٹ ود ون another اینڈ مینی پیپل ور killed ان دس وے. اور وہ اکثر اوقات وہ قبیلے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور بہت سارے لوگ اس طرح مر جاتے تھے. ان آرڈر ٹو اسٹاپ دیز بیٹلز. اب ان جنگوں کو روکنے کے لیے ڈفرینٹ وار لارڈز framed some laws and principles. اب مختلف جنگجوؤں نے مختلف اوقات میں مختلف قسم کے قوانین بنائے، اصول بنائے تاکہ ان جنگوں کو ختم کیا جا سکے یا روکا جا سکے. One who did not abide by the law was punished by tribe. اب جو بھی ان اصولوں کی پیروی نہیں کرتا تھا یا قانون کی خلاف ورزی کرتا تھا تو اس کو وہ قبیلہ سزا دیتا تھا. اینڈ لیڈر، اور ان کا جو لیڈر ہوتا تھا وہ اسے سزا دیتا تھا. ود دا پیسج آف ٹائم یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیز ٹرائبس جوائنٹلی بیکیم اے اسٹیٹ. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام قبائل جو تھے
یہ سب آپس میں مل گئے اور پھر ایک ریاست بن گئی. اینڈ ون رولر ایڈمنسٹریٹڈ اٹ، اور ایک جو حکمران تھا وہ اس کو چلانے لگا. بیسیکلی بنیادی طور پر 3 things are required to run a government. اب بنیادی طور پر ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ایک حکومت کو چلانے کے لیے. وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے an institution to frame laws, legislature، یعنی ایک ایسا ادارہ جو کہ قوانین بناتا ہو جسے ہم لیجسلیچر کہتے ہیں. دوسرا حکومت کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ an institution to implement and enforce laws، executive. دوسرا شعبہ ہوتا ہے ایگزیکٹوز کا، وہ ادارہ جو کہ ان قوانین کو انفورس کرتا ہے یعنی لاگو کرتا ہے. اینڈ تھرڈ ون ہے an institution to interpret the law، جوڈیشری. اب تیسرا وہ ہے وہ انسٹیٹیوشن، وہ ادارہ جو کہ ان قوانین کو انٹرپریٹ کرتا ہے، یعنی ان قوانین کو بتاتا ہے کہ یہ قوانین کی پیروی ہم نے کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم اپنا ادھر ہی لیکچر سٹاپ کرتے ہیں. کل ہم ان کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.